اب آپ بتائیں کیانی صاحب کدھر سے شروع کروں؟ کھوکھر صاحب سے شروع کروں، پنچھوتا صاحب سے شروع کروں، یا آپ سے شروع کروں؟ سر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ بالکل صرف آپ کا استحقاق ہے۔ اچھا تو پھر آپ ہی بتائیں نا، آپ حکومت ہیں، یہ میں نے کچھ ہیڈ لائنز پڑھی ہیں، کچھ 4 سال پرانی ہے، اور کچھ میں نے کلپ دکھائے ہیں جو 10-12 سال پرانے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی ہر حکومت کے دور میں اسی طرح جو چینی ہے پہلے ایکسپورٹ ہوتی ہے پھر امپورٹ ہوتی ہے، اور جو شہباز شریف صاحب 4 سال پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ 2025 میں عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے حکومتیں بہت ہی انکمپیٹنٹ ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے میر صاحب، ایک تو بات ہے، یہ جائز بات ہے کہ یہ جو ایک پرسیپشن حقیقت ہو یا پرسیپشن ہو، یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا ہمارے نظام پر اعتماد جس حد تک بہتر ہو سکے وہ ہو، اور آئی تھنک اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جن جن اشیاء میں سے حکومت اس کام سے نکل گئی ہے ادھر اس طرح کے حالات یا اس طرح کی باتیں پھر پیدا نہیں ہوتی۔ میں اس بارے میں جو اس دفعہ کی جو ابھی کی بات چیت چل رہی ہے میں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہوں گا، مگر پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس لیے ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی اس ایشو کا مستقل حل کے لیے ایک ون آف دا آپشنز دیٹ از بینگ لکڈ ایٹ اس کہ اس کی ڈی ریگولیشن کی جائے، کہ حکومت اس کام سے نکلے، تاکہ یہ بات ہی نہ آئے کہ حکومت نے کسی کو فائدہ دیا یا کہیں غلطی ہوئی۔ یہ مارکیٹ فورسز اس کو ایڈریس کرے، اور حکومت وہاں پہ جہاں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہو وہاں پہ انٹروین کرے، کہیں پہ ڈائریکٹ سبسڈی غریب طبقات کو دینی ہو، اس کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں، مگر اس پرائس سیٹنگ کے کام سے میری ذاتی رائے حکومت کو نکلنا چاہیے، اور اب یہ ڈی ریگولیشن کی اس چیز کو تو حکومت دیکھ رہی ہے، یہ تو ہوگی فارورڈ لکنگ بات۔ جو اس دفعہ کی جو بات ہے، دیکھیے اس میں مختصر بات یہ ہے کہ پچھلے سال 2024 کے سیکنڈ ہاف میں غالباً ای سی سی نے 2-3 دفعہ اجازت دی ایکسپورٹ کی، اور اس وقت یہی کنڈیشن تھی کہ قیمت نہیں بڑھنی چاہیے، اور اگر آپ دورانیہ دیکھیں جس وقت ایکسپورٹس کی اجازت دی گئی اس دورانیے میں اگر آپ قیمتیں دیکھیں، میرے پاس ایک چارٹ میں یہ کچھ فون میں موجود ہیں، تو اس دورانیے میں قیمتیں اسٹڈی رہیں۔ اچھا اب اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ اس نئے سیزن کے اندر اب چینی کی قلت یا ایک پوٹینشیل قلت اس حوالے سے ایکسپیکٹ کی گئی کہ اس طرح کی ییلڈ یا پروڈکشن نہیں ہوئی جو ایکسپیکٹڈ تھی۔ ہاں اس کو آپ پلاننگ ایشو کہہ سکتے ہیں ایکسیٹرا، اس کے نتیجے میں اب یہ سوچا گیا کہ شاید امپورٹ کی ضرورت ہے، اور وہ بھی اس حد تک ہے کہ شاید آپ کی ڈیمانڈ تو شاید موجودہ سے پوری ہو جائے، مگر آپ نے کچھ ریزرو بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بڑا اہم ہے کہ یہ 2 سیپریٹ ایونٹس ہیں جی۔ اچھا پنچوتا صاحب، جو مسائل عمران خان کے دور حکومت میں تھے وہی مسائل شہباز شریف کے دور حکومت میں ہیں، کوئی ڈفرینس تو نظر ہی نہیں آتا، صرف یہ ہے کہ پہلے شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، آج کل عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو سارا سامنے آیا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے اور اس کا بحران کیوں ہوا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ اگر نظر دوڑائیں جتنی ملیں ہیں پاکستان کے اندر، ان میں سب سے زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہے، کن گھرانوں کی ہے؟ شریف خاندان کی، زرداری خاندان کی، جے کے ٹی اور دیگر لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو جب آپ کا کاروبار شوگر ملز ہوں گی تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے بطور وزیر اعظم، آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنی ہے اور کس ٹائم کے اوپر آپ نے امپورٹ کرنی ہے، کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے 7.5 لاکھ ٹن جو ہے وہ چینی باہر بھجوائی گی، پھر اب کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس منگوانی ہے۔ پہلے چینی کی باہر جب بھجوائی کی ایکسپورٹ کی گئی اس وقت پیسہ بنایا گیا اور وہ 114 بلین بنتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ قحط پیدا کیا گیا، شارٹ فال یہ خود پیدا کیا گیا، اس کے اندر پھر آپ نے 98 بلین پیسے کمائے، اور اب واپس لا کے اس کے اندر بھی اب آپ دیکھیں کہ 11ویں مہینے کے اندر یعنی نومبر کے اندر یہ امپورٹ ہوگی، اور اس وقت جو ہے یہ کیونکہ سیزن شروع ہو چکا ہوگا گنے کا، کرش کا، اور پھر کسان کا گنا جو ہے وہ سستے داموں لیا جائے گا، اور یہ 2-3 مہینے یہی پروسیس چلے گا۔ جنوری اور فروری کے اندر گنا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کسان کی طرف سے، اور پھر مارچ کے اندر یہی شیڈول دوبارہ آپ دیکھیں گے، اور پھر اس وقت دوبارہ پیسے کمائے جائیں گے۔ اب جو گنا سستا خریدا جائے گا وہ کیوں خریدا جائے گا؟ کیونکہ چینی جب منگوا لیں گے آپ، وہ ڈیفینیٹلی چینی جو ہے وہ سستی ہو جائے گی، تو گنا گنے کا ریٹ بھی کم ہو جائے گا۔ تو یہ سارا پروسیس جو کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے صرف اور صرف اپنی جیبیں بنانے کے لیے، اس کے اندر کسان اس کے اوپر پریشر آتا ہے، اس کے اندر عام لوگ جو ہیں یہ سارا جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کی حکومت یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کر سکتی؟ دیکھیں ہماری حکومت کے اندر بڑا عمران خان نے سٹینڈ لیا،
اور آج اگر جہانگیر ترین کی راہیں الگ ہیں نا تو اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے کمیشن بنایا اور اس کے اوپر کارروائی کرنے کا کہا اور کارروائی ہوئی. تیسری بات یہ رہ گئی کہ جب آپ اسحاق ڈار صاحب کو جو کہ فارن منسٹر ہیں اور اس کو ہی آپ اپوائنٹ کریں گے چینی کے حوالے سے اس کمیشن کا سربراہ جو وہ کیا کہتے ہیں جی ایڈوائزری کمیشن کا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ آپ کی انڈسٹری کو فائدہ دیں گے, آپ کے کاروبار کو فائدہ دیں گے. تو یہ پورا پیٹرن ہے جس کے ذریعے یہ سارا کیا گیا. اب دکاندار کیا کہتا ہے؟ اچھا میں ذرا جو کسان اتحاد کے صدر ہیں خالد کھوکھر صاحب, ان کے پاس چلتا ہوں. خالد کھوکھر صاحب یہ بتائیں, آپ تو ملتان میں بیٹھے ہیں, تو یہ کافی سال سے آپ بھی اس مسئلے کا شکار ہیں, کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ جی آپ نے بڑی بات کی جی سلوشن. پہلے میں تھوڑے پچھلے حالات بتانا چاہتا ہوں کہ ایکچولی یہ جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جی, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, مسلم لیگ نون ہے, کاف لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, یہ سب اکٹھے ہیں پیٹ کی خاطر جی. میں 2021 کی مثال دے سکتا ہوں. 4 مئی 2021 کو ایک پنجاب اسمبلی میں شوگر کین ایکٹ پاس ہوا جو کاشتکاروں کا معاشی قتل تھا. وہاں یہ سب اکٹھے تھے اور دنیا کا وہ 9واں عجوبہ تھا جو اندر ٹیبل ہی 9 اور پاس ہو گیا. ہم نے 2-3 مہینے لگا کے احتجاج کر کے بڑی مشکل اس کو ختم کیا. اور وہ جو ایکٹ تھا وہ ایکٹ کے تحت یہ تھا کہ بینک ٹرانزیکشن ختم, ملیں چلائیں نہ چلائیں ان کی مرضی, اپنی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کین کمیشن کے تمام اختیارات ختم. اور 30 جون تک اگر یہ کاشتکاروں کو پیمنٹ نہ کریں, کاشتکار کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے تھے, کسی بھی عدالت میں کہیں اپلائی نہیں کر سکتے تھے. یہ تھا قانون جو انہوں نے بل کے پاس کروایا. وہاں پہ یہ سب اکٹھے تھے, خدا کی قسم سب ٹوٹلی. اب آپ آ رہے ہیں حل کی طرف. دیکھیں جی میں نے کل بھی لاہور پریس کانفرنس کی ہے. میرا اس وقت کہ فوری طور پہ ایک ایکسپورٹ امپورٹ اتھارٹی بنائی جائے جو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو, ان کے کسی کے انڈر نہ ہو, اور اس کی ریکروٹمنٹ بھی ایسے کی جائے جس طرح آپ ایک وائس چانسلر کو لیتے ہیں, ایک بورڈ بیٹھتا ہے, پوری دنیا سے لوگ اپلائی کرتے ہیں, کوئی بھی اس پہ آ کے جو دنیا کا طریقہ کار ہے جی وہ اتھارٹی ڈیسائیڈ کرے. اب ہمارے ساتھ یہ تو 300 ارب کا ہے نا گپلا جی, ہمارے ساتھ جو گندم میں ہوا ہے وہ 2200 ارب روپے کا کاشتکاروں کو نقصان ہوا ہے 2 سالوں میں. 2200 ارب روپے کا میں 1-1 روپے کا حساب دے سکتا ہوں جی, 1-1 روپے کا جی. اور امپورٹ کیوں کی گئی؟ وہ بھی پیسے کمانے کے لیے کی, کرپشن کے لیے کی گئی. 35,87,000 ٹن امپورٹ کی گئی. کیا اس وقت آپ کو پتہ ہے سر کہ آپ کی ایکسپورٹ میں کتنی کمی آ چکی ہے اس وقت؟ تمام چیزوں میں آپ کی 90% چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آ گئی ہے, 70% آپ کی میز کی ایکسپورٹ میں کمی آ گئی ہے, 40% آپ کی کنو کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 40% آم کی 6 ماہ میں ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, آپ کے پیاز کی کوئی 42% کمی آئی ہے. اسی طریقے سے آپ کی باقی فصلوں میں ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے. یہ کو بنتا ہے $1.5 بلین پچھلے سال سے زیادہ آپ کی جو ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے. ہم $1 بلین کی خاطر لڑ رہے ہیں. کپاس کی جو امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے وہ ان 6 ماہ میں 340% اضافہ ہوا ہے جی. اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا یہ ڈیفیسٹ بڑھتا رہا تو کیا ہوگا؟ اب کاشتکار کا کیا مسئلہ ہے کہ اس کو ریٹ نہیں ملتا. ہم ایک گزارش کر رہے ہیں حکومت سے, ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہے ہیں کہ ایک پرائس کمیشن بنائے, انڈیپینڈنٹ ہو, ہر فصل کی وہ ریٹ طے کرے. کب طے کرے؟ کم از کم کاشت کرنے سے 1 سال پہلے طے کرے. ہمیں اس سال گندم کا ریٹ نہیں ملا. آپ ہمارے دشمن ملک انڈیا کو دیکھ لیں, آج سے 8 ماہ پہلے انہوں نے اگلے سال کی فصل کا ریٹ اناؤنس کر دیا. کاشتکار کو پتہ ہے مجھے یہ ریٹ ملنا ہے, باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. اب یہاں پہ نہ ریسرچ کا بجٹ ہے اس وقت. کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے ہیں, نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں, نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں, نہ صحت کے حالات اچھے ہیں. اور خطرناک بات یہ ہے کہ اگلی فصل پہ خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب آپ کا جو استعمال انپوٹس کا استعمال کم ہو رہا ہے, 20% آپ کا 25% یوریا کا استعمال کم ہے. اب 13 لاکھ ٹن آپ کے پاس یوریا فالتو پڑی ہے. اچھا آپ نے 2 تجاویز دی ہیں, فاسفورس کھادوں کا آپ نے 2 سلوشن دیے ہیں, ایک تو امپورٹ ایکسپورٹ کمیشن, دوسرا پرائس کمیشن. امپورٹ ایکسپورٹ اتھارٹی بنائی جائے بالکل انڈیپینڈنٹ, دوسرا پرائس کمیشن. چلیں ٹھیک ہے, میں اب اور یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو, یہ انڈیپینڈنٹ ہو, اس کا جو ہیڈ ہو سکتی.